ایک دفعہ کا ذکر ہے، ملک فارس ایران سے ایک بہت عالم فاضل شخص مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں آیا تھا۔ بادشاہ نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور پوچھا کہ آپ کے تشریف لانے کا سبب کیا ہے۔ فارس سے آنے والے عالم نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں اپنے ملک کا وزیر ہوں اور دنیا بھر میں گھومنے پھرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اس سیر و سیاحت کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے چند سوالوں کا جواب چاہتا ہوں، مگر افسوس کہ جہاں بھی گیا کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ بڑے بڑے عقل مند اور عالم فاضل ان سوالوں کا جواب دینے سے عاجز آ گئے اور انہوں نے اپنی ہار مان لی۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کے ملک میں کچھ ایسے عالم اور دانا لوگ ہیں جو میرے ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، اس لیے یہاں چلا آیا۔ میں نے یہاں کی بہت اعلیٰ زہر یونیورسٹی کی بھی تعریف سنی ہے، جس میں طرح طرح کے علم پڑھائے جاتے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ ان سوالوں کا جواب یہی مل سکے گا۔ ہم یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، بے شک ہمارے دربار میں اور اعلیٰ زہر یونیورسٹی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے سینے علم کے سمندر سے بھرے پڑے ہیں اور ان کی دانائی کا بھی کوئی جواب نہیں۔ ہم ابھی ان کو طلب کرتے ہیں، تم اپنے سوال ان کے سامنے پیش کرنا۔ شام کے وقت بادشاہ نے اپنے ملک کے عالموں اور عاقلوں کو محل میں جمع کیا۔ جب سب آ گئے تو ان سے فارس سے آنے والے عالم کا تعارف کرایا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، ہاں، جب تم جو سوال چاہو کرو، جاہے پناہ میرے سوال اشاروں میں ہوں گے، فارس کے عالم نے بتایا، اور ان لوگوں کو جواب بھی اشاروں میں ہی دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا سوال اشارے میں کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ دربار میں تمام مصری عالم حیرت اور تعجب کی نظروں سے فارس سے آنے والے مہمان کو دیکھ رہے تھے۔ اب میں اپنا سوال اشارے کی صورت میں ان حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مہمان نے کہا، اگر ان میں سے کسی نے اس کا جواب دے دیا تب دوسرا سوال کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی ان عالموں کی طرف اٹھائی۔ یہ اس کا پہلا سوال تھا۔ مصری عالم کچھ نہ سمجھ سکے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے بہت غور کیا، بڑا دماغ لڑایا، لیکن اس اشارے میں کون سا سوال چھپا ہوا ہے، لیکن ناکام رہے۔ آخر ایک بوڑھا شیخ اسی جگہ سے اٹھا اور بادشاہ کو سلام کرنے کے بعد بولا، حضور، ہم نے معزز مہمان کا اشارہ دیکھا۔ اس اشارے میں ضرور کوئی اہم سوال پوشیدہ ہے۔ آپ ہمیں کم از کم 6 دن کی مہلت دیجیے تاکہ ہم غور و فکر کرنے کے بعد اس کا جواب اشارے کی صورت میں ہی دے سکیں گے۔ ابھی ہم اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات کو جواب کے لیے 6 دن کی مہلت دی جاتی ہے، بادشاہ نے کہا اور دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ سارے شہر میں اس عجیب و غریب بات کا چرچا ہونے لگا اور لوگ اسی فارسی عالم کی تعریف کرنے لگے کہ واقعی بڑا عقل مند شخص ہے، جس کا ایک ہی اشارہ ہمارے بڑے بڑے عاقل بوجھ نہیں سکے۔ اور انہوں نے جواب کے لیے 6 دن کی مہلت طلب کی۔ ہر شخص ایک دوسرے سے پوچھتا تھا کہ آخر آسمان کی جانب انگلی اٹھانے سے فارس کے عالم کا مقصد کیا تھا اور اس کا جواب کس اشارے سے دیا جائے جو صحیح ہو۔ 5 دن گزر گئے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اگر میرے ملک کا کوئی عقل مند اس سوال کا جواب نہ دے سکا تو میں اس سب کا مرتبہ گھٹا دوں گا اور فارس سے آنے والے مہمان کو وزیر اعظم بنا دوں گا۔ اس اعلان سے لوگوں میں قلبلی مچ گئی۔ اس رات مصری عاقلوں نے پھر اس اشارے پر غور کرنا شروع کیا، لیکن گھنٹوں سر کھپانے کے باوجود ناکام رہے۔ جب وہ اشارے کا اصلی مطلب ہی نہیں سمجھ سکے تو جواب کیا دیتے؟ آخر ان میں سب سے زیادہ عمر کا عقل مند کہنے لگا، دوستو، یہ معاملہ ہم سے حل نہیں ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو شاید ہم رسوا ہونے سے بچ جائیں۔ بعض اوقات ایک معمولی بات بھی بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک بیوقوف اور جاہل آدمی فوراً اسے سمجھ لیتا ہے۔ بچے خاص طور پر ایسے عجیب اور پیچیدہ سوالوں کا جواب جلدی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میری رائے میں ہم کوئی ایسا بچہ تلاش کرو جو بالکل بیوقوف ہو، علم اور عقل سے اسے دور کا بھی کوئی واسطہ نہ ہو۔ ممکن ہے وہ اس عجیب اشارے کا جواب اشارے میں ہی دے سکے۔ بہت مناسب تدبیر ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ تمام عاملوں نے خوش ہو کر کہا۔ ایسے بیوقوف بچے کی تلاش کا کام بھی اسی بوڑھے شیخ کے سپرد کیا گیا جس نے تجویز پیش کی تھی۔ صبح منہ اندھیرے ہی بوڑھا شیخ اپنے مکان سے نکلا اور بیوقوف لڑکے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اس کی نظر کئی کم عمر لڑکوں پر پڑی، مگر وہ اپنی چال ڈھال سے عقل مند دکھائی دیے۔ چلتے چلتے شیخ جامعہ الزہر کے قریب جا پہنچا۔ وہاں اس نے 10-12 برس کے ایک دیہاتی لڑکے کو دیکھا جس کے ایک ہاتھ میں کچھ کانچے اور دوسرے ہاتھ میں مرغی کا ایک انڈا تھا۔ لڑکے کے چہرے پر حماقت برس رہی تھی۔
شیخ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، بیٹا تم کہاں سے آئے ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ بیچارہ سیدھا سادہ دیہاتی لڑکا شیخ کو دیکھ کر ایک دم ڈر گیا۔ اس نے جلدی سے گاجر اور انڈا اپنے کرتے کے دامن میں چھپا لیا۔ اس کا خیال تھا کہ بوڑھا یہ چیزیں اس سے ہتھیار لینے کی فکر میں ہے۔ بولو بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ گھبراؤ مت، شیخ نے پیار سے کہا۔ یہ میٹھے بول سن کر لڑکے کا خوف کس قدر دور ہوا اور اس نے جواب دیا، میرا نام عبداللہ ہے اور میں اپنے گاؤں سے آیا ہوں تاکہ چند گاجر اور مرغی کا انڈا بیچ سکوں۔ عبداللہ کی یہ بات سن کر شیخ کو یقین ہو گیا کہ لڑکا واقعی عقل سے پیدل ہے۔ اس کی بیوقوفی کا یہی ثبوت بہت تھا کہ وہ قاہرہ جیسے عظیم شہر میں ایک انڈا بیچنے چلا آیا تھا۔ شیخ نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر کہا، میاں عبداللہ تم بہت اچھے لڑکے ہو، اگر تم ہمارا کام کرو تو ہم نہ صرف تم سے گاجر اور انڈا خرید دیں گے بلکہ کچھ رقم اور بھی دے دیں گے۔ کیا کام ہے جناب؟ عبداللہ نے گھبرا کر پوچھا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہو۔ شیخ اس کا ارادہ بھانپ گیا اور اس نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ آؤ عبداللہ میرے ساتھ چلو، ملک فارس سے ایک بڑا عالم فاضل آدمی یہاں آیا ہے جو اشاروں میں چند سوال کرتا ہے۔ تمہیں اشارے ہی میں اس کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ بہت آسان کام ہے، اگر تم نے اس کے سوالوں کا جواب دے دیا تو بادشاہ سلامت خوش ہو کر تمہیں بہت سی اشرفیاں اور خوبصورت کپڑے دیں گے۔ سونے کے اشرفیاں خوبصورت کپڑوں کا ذکر سنتے ہی عبداللہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ خوشی سے اچھلنے لگا اور بولا، خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے جناب، میں تو بہت غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں، ایک دن کچھ کھانے کو ملتا ہے تو 2 دن فاقے سے کاٹنے پڑتے ہیں۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہ بھولوں گا، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ شیخ عبداللہ کو ساتھ لے کر اپنے مکان پر آیا جہاں ابھی تک وہ تمام عالم اور عقل مند موجود تھے جو فارس کے عالم کا سوال حل نہیں کر سکے تھے۔ وہ عبداللہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ لڑکا فارسی عالم کے اشاروں کا جواب ضرور دے سکے گا، بس اب دیر نہ کرو اور فوراً بادشاہ کے محل کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ شاہی دربار میں جانے سے پہلے انہوں نے عبداللہ کے پھٹے پرانے کپڑے اتروا کر اسے نئے کپڑے پہنائے اور سر پر پگڑی بھی باندھی۔ عبداللہ نے اپنی گاجر اور مرغی کا انڈا چھوڑنا کسی قیمت پر پسند نہ کیا۔ عالموں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ یہ چیزیں بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ انہیں اپنے کرتے کے دامن میں چھپا لے۔ جب یہ لوگ عبداللہ کو لیے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے تو وہاں ملک فارس سے آیا ہوا عالم پہلے سے موجود تھا۔ بادشاہ نے اس کی کرسی اپنے عالی شان تک کے برابر رکھوائی تھی۔ سب عقل مندوں عالموں نے بادشاہ کو درباری باری باری سلام کیا اور اپنی اپنی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ بیچارے عبداللہ کے لیے وہاں کوئی کرسی نہ تھی، اسے وہ ایک طرف کھڑا رہا۔ چاروں طرف لمبے ترنگے حبشی غلام ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے چپ چاپ کھڑے تھے۔ بادشاہ کا دربار دیکھ کر عبداللہ پر خوف طاری ہو گیا تھا، لیکن شیخ نے اس کے کان میں کہا کہ ڈرو مت، حوصلہ رکھو، انشاءاللہ تم ہی جیتو گے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر عبداللہ پر پڑی۔ اس نے حیرت سے کہا، یہ لڑکا کون ہے اور اس دربار میں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ سنتے ہی بوڑھے شیخ اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا، حضور یہ ایک دیہاتی ان پڑھ لڑکا عبداللہ ہے، معزز مہمان کے سوال یا اشاروں کا جواب یہی لڑکا دے گا۔ اچھا؟ بادشاہ حیرت سے عبداللہ کو تکنے لگا۔ فارس سے آنے والے عالم نے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے حقارت سے عبداللہ کی جانب دیکھا اور بادشاہ سے کہنے لگا، جاہے پناہ، یہ میری سخت توہین ہے کہ 10-12 سال کا ایک ان پڑھ دیہاتی لڑکا میرے مقابلے میں لایا جائے۔ بھلا جن سوالوں کا جواب دنیا کے بڑے بڑے عقل مند لوگ نہ دے سکے، یہ لڑکا اس کا کیا جواب دے گا؟ یہ میرے ساتھ مذاق کیا گیا ہے عالی جاں۔ بادشاہ نے غصے کی نظروں سے مصری عالموں کی طرف دیکھا تو بوڑھا شیخ ہاتھ باندھ کر بولا، حضور بے شک یہ لڑکا ان پڑھ اور جاہل ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان جس انداز سے سوال کرتے ہیں اس کا جواب یہی لڑکا دے سکتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بادشاہ نے کہا۔ خیر، اب وقت ضائع نہ کیا جائے، اب میں اپنے معزز مہمان سے کہوں گا کہ وہ اس لڑکے سے سوال کرے۔ یہ حکم سن کر فارس کا عالم اٹھ کر عبداللہ کے سامنے آیا۔ عبداللہ نے اسے دیکھ کر بندر کی طرح دانت نکال دیے۔ حضرات، میں اپنا سوال پیش کرتا ہوں، مہمان نے بلند آواز سے کہا اور اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی عبداللہ کی طرف اٹھائی۔ عبداللہ نے جھٹ 2 انگلیاں اس کی طرف اٹھا دی۔ مہمان نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، عبداللہ نے فوراً اپنا ہاتھ زمین پر رکھ دیا۔ سب درباری بادشاہ سانس روک کر دانتوں میں انگلیاں دبائے اس سوال جواب کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ فارس کے عالم نے اب اپنی بغل میں ایک تھیلا نکالا، اسے کھولا اور اس میں سے ایک مرغی نکال کر باہر پھینک دی۔ عبداللہ نے پھرتی سے اپنے کرتے کے اندر ہاتھ ڈال کر انڈا نکالا اور مرغی کے قریب پھینک دیا۔
فارس کا عالم ہاتھ جوڑ کر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، جاہے پناہ، اس ان پڑھ دیہاتی لڑکے نے میرے تینوں سوالوں کا صحیح جواب دیا ہے اور میں بچے کی ذہانت اور دانائی دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ آج سے میں بچے کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ درباری نے خوشی کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ عبداللہ اپنی جگہ حیران و پریشان کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلا کر کرسی پر بٹھایا اور سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر غلاموں کو حکم دیا کہ سونے کے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں لائی جائیں۔ غلام اسی وقت تھیلیاں لے آئے۔ بادشاہ نے عبداللہ سے کہا، یہ ساری اشرفیاں تمہیں انعام میں دی جاتی ہیں، تم نے ہمارے ملک کا سر اونچا کر دیا ہے۔ اس کے بعد سب عالموں اور عقل مندوں نے عبداللہ کو شاباش دینے کے علاوہ اپنی اپنی طرف سے بھی انعام دیے۔ پھر بوڑھا شیخ اسے اپنے گھر لے گیا اور نوکر کو حکم دیا کہ جلد گھوڑا گھاڑی تیار کرو، میں عبداللہ کو اس کے گاؤں تک چھوڑنے جاؤں گا۔ یہ سن کر عبداللہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی گھوڑا گاڑی میں سوار ہونے کا لطف نہ اٹھایا تھا۔ جب وہ شیخ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اپنے گاؤں کی جانب جا رہا تھا تو شیخ نے یکایک اس سے پوچھا، بیٹا عبداللہ، یہ تو بتاؤ وہ 3 سوال جو فارس کے عالم نے تم سے اشاروں میں کیے تھے کیا تھے؟ اور ان کا صحیح جواب تم نے اپنے اشاروں میں جیت دیا، اس کا مطلب کیا تھا؟ جناب، اس کے سوال تو بہت آسان تھے، عبداللہ نے کہکا لگا کر کہا۔ میں نے اسی وقت انہیں بوجھ لیا اور اسے ایسے جواب دیے کہ وہ بگلے جھانکنے لگا۔ وہ میرے جوابوں کو کبھی جھٹلا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہی تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کے سوال اور تمہارے جوابوں میں کیا راز چھپا ہوا تھا، شیخ نے کہا۔ سنیے جناب، عبداللہ نے فخر سے سینہ پھیلاتے ہوئے کہا، جب اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی میری طرف اٹھائی اور منہ بنایا تو میں سمجھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لڑکے، میں تیری آنکھ پھوڑ ڈالوں گا۔ اس کا یہ اشارہ دیکھ کر مجھے بھی تاؤ آیا اور میں نے اسے اپنی 2 انگلیاں دکھا کر بتایا کہ اگر تو میری ایک آنکھ پھوڑے گا تو میں تیری 2 آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنا ایک ہاتھ اوپر چھت کی طرف اٹھایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تو میری دونوں آنکھیں پھوڑے گا تو میں تجھے چھت سے لٹکا کر پھانسی دے دوں گا۔ اس کے اس اشارے سے مجھے اور غصہ آیا اور میں نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر اسے بتایا کہ اگر تو مجھے چھت پر لٹکائے گا تو میں تجھے زمین میں زندہ دفن کر دوں گا۔ تب اس نے اپنے تھیلے سے مرغی نکال کر پھینکی اور مجھے ڈرایا کہ میں تجھے مرغی کے گوشت کی طرح کچا چبا جاؤں گا۔ میں بھلا اس سے کیوں دبتا؟ میں نے بھی بھٹ انڈا نکال کر اس کے سامنے ڈال دیا کہ میں تجھے انڈے کی طرح چٹ کر جاؤں گا۔ بس جناب، یہ جواب پاتے ہی اس نے اپنی ہار مان لی اور میرا شاگرد بننا قبول کر لیا۔ شیخ عبداللہ کی باتیں سن کر اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے عبداللہ کو اس کی ہوشیاری اور عقل مندی پر بڑی شاباش دی اور اسے گاؤں تک پہنچا کر واپس آ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ فارس کے اس عالم سے مل کر بھی پوچھنا چاہیے کہ آخر اس کے اشاروں کا اصل مطلب کیا تھا۔ فارس کا عالم بیچارہ اپنا منہ شرم سے چھپائے شاہی مہمان خانے میں موجود تھا اور مصر سے رخصت ہونے کے لیے نوکروں کو بوریا بسترا باندھنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ الازہر یونیورسٹی کے بوڑھے استاد کو آتے دیکھا تو تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شیخ نے اسے سلام کیا اور مزاج پرسی کے بعد اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ حضرات، میں تو اس بچے کی بے مثال ذہانت پر اب تک اش کرتا ہوں، فارس کے عالم نے کہا۔ اس نے میرے تینوں سوال اچھی طرح سمجھے اور اس کا معقول جواب دیا۔ مہربانی فرما کر مجھے بتائیے کہ آپ کے سوال کیا تھے اور لڑکے نے اس کا جو جواب دیا اس کا کیا مطلب تھا، شیخ نے پوچھا۔ جی ہاں، عرض کرتا ہوں، سنیے۔ جب میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی لڑکے کی طرف اٹھائی تو میرا سوال یہ تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا یہ اشارہ دیکھتے ہی لڑکے نے 2 انگلیاں دکھائی۔ اس کا جواب یہ تھا کہ بے شک اللہ ایک ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ جب میں نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے آسمان کی چھت کو ستونوں کے سہارے کے بقائے قائم کر رکھا ہے۔ لڑکے نے یہ اشارہ سمجھ کر زمین پر ہاتھ رکھ دیا اور بتایا کہ یہ زمین بھی خدا ہی نے بنائی ہے جیسا کہ آسمان اس نے بنایا۔ پھر میں تھیلے میں سے مرغی نکال کر پھینکی، جس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے مرغی پہلے پیدا کی ہے۔ لڑکے نے فوراً انڈا مرغی کے قریب پھینکا اور بتایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انڈا پہلے پیدا ہوا ہے۔ اور یوں اس نے میرے تینوں سوالوں کے جواب صحیح دیے۔ آفرین ہے اس دیہاتی لڑکے پر، دیکھ لیجئے کسی دن وہ آپ کے ملک کا بہت بڑا آدمی بنے گا۔ بوڑھا شیخ اپنے مکان پر واپس آیا اور بستر پر لیٹ کر دیر تک سوچتا رہا
کہ یہ دنیا کتنی عجیب و غریب ہے، مختلف زبانوں اور مختلف عمروں کے لوگ کس طرح ایک ہی بات کا مطلب الگ الگ سمجھتے ہیں اور انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ سمجھ رہے ہیں وہی درست ہے۔